الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے والحبیب الذی ترجع شفاعته لكل عول من الاحوال مقتحم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر تلاوت کردہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اچھا طریقہ اپناؤ اصل میں جنازے کا موقع ہو محافل کا موقع ہو کوشش میری بھی یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے حوالہ سے چند معروضات پیش کر لی جائیں وہ اس حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی ان کی رضا میں ہے اور یہ ناراض ہو جائیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں یہ جو روز مرہ چہرے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں گناہ نہیں بلکہ غصے کے عالم میں بلکہ ہنستے مسکراتے چہرے سے انہیں دیکھ کر ہمیں حج کا ثواب حاصل کرنا چاہیے تلاوت کرتا ہے مقدسہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ ایک بات یاد رکھو بڑی دولت ہے ماں بڑی شان ہے باپ کی بڑی عظمتیں ہیں اور بڑے کمالات رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ بلا اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے اور کیا بات ہے
کہ جو دنیا میں رہیں تو چہرہ دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب، اور دنیا سے چلے جائیں قبر میں چلے جائیں اس قبر کو بھی دیکھیں تب بھی مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے۔ بھلا کتنی عظمتیں ہیں ماں باپ کی، کتنی شانیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ سٹیج جب اللہ رسول دونوں کی بات کرتے ہیں تو پھر دونوں کی بات کرنی چاہیے، پھر ماں کی بات بھی کرنی چاہیے، باپ کی بات بھی کرنی چاہیے۔ سب کچھ ماں نہیں ہوتی، باپ کا بڑا ہاتھ جناب والا شامل حال ہوتا ہے، کیونکہ ماں تب ماں بنتی ہے جب باپ کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ ہو جنہوں سمجھ آئی محبت۔ ماں ہونے کے لیے، بلکہ اگر میں تاریخ کے آئینے میں 2-4 لفظ کہہ دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، توجہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کا مرتبہ بالا و بالا ہے، پر باپ کی عظمتیں سن کے کیونکہ بیٹھے ہو تو ذرا دل سے ہو کے بیٹھنا، باپ کی عظمتیں سننا کہ ماں جناب مائی حوا وہ بعد میں آئی، باپ جناب آدم پہلے نظر آتے ہیں۔ جناب سیدہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید منور حسین شاہ صاحب۔ جناب سارا بعد میں، جناب خلیل اللہ پہلے چمکتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ میں آگے چلوں تو جناب سیدہ آمینہ وہ بعد میں ہے، جناب عبداللہ کا تاج پہلے چمک رہا ہے۔ اگر آگے چلوں تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ بعد میں ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام کی ذات پہلے چمک رہی ہے۔ اگر بات ختم کروں تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا پاک بعد میں نظر آتی ہیں، علی حیدر کرار پہلے چمکتا نظر آتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، اس لیے اپنے محبتوں کے ترازوں پر صرف ماں کی محبت کو نہ تولا کر۔ اللہ اکبر۔ باپ بھی بڑی شفقتیں کرتا ہے، ماں باپ کی دونوں محبتیں ملائیں۔ جب ماں کو دیکھیں تو ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، جب بچے اچھے زمین کی چھاتی پہ نظر آئیں تو باپ کی وفا کا اثر لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، اہل دل اس لیے کہتا ہے اللہ اکبر کے اندر لگی ہے آگ مگر بے خبر ہیں لوگ، یہ جلتے ہوئے مکان سے باہر دعا نہ تھا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں چاند کی بھی تمہیں ضرورت ہے، سورج کی بھی تمہیں ضرورت ہے۔ اگر زمین پہ سورج آگ نہ برسائے تو زمین بدبودار ہو جائے، لوگ بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ اگر چاند کی چاندنی نہ ہو، پھلوں میں مٹھاس نہ رہے، اناج میں مٹھاس نہ رہے، پھیکا سمجھ کے لوگ بھوکے مر جائیں۔ فرمایا چاند کی چاندنی بھی شامل حال رہے اور سورج کی تپش بھی شامل حال رہے۔ مولانا روم یہ بات کر کے فرمانا چاہتے ہیں اے لوگوں، ماں کی محبت چاند کی چاندنی کی طرح لطافت نظر آتی ہے، اور سورج کی تپش باپ کی سختی اس میں چھپی نظر آتی ہے۔ باپ سختی اس لیے کرتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں بد کردار نہ ہو جائے، باپ سختی اس لیے کرتا ہے کہ میرا بورڈ ہے یہ، اگر جناب والا یہ غلط ہو گیا، سوسائٹی غلط ہو گئی، اس کی سنگت غلط ہو گئی تو پھر لوگ باپ کو برا کہیں گے، کیونکہ ملاقات باپ نے کرنی ہے، ماں تو گھر کی چار دیواری میں بیٹھی ہے۔ فرمایا بات ختم کروں، جہاں ماں کی دعا ہو، باپ کی وفا ہو، وہ چہرے دنیا میں آخرت میں جگمگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے گھڑیالے بابے آکھیا کہ باپ مرے او سر لنگا ہووے، ویر مرن کنڈ خالی، اے ماں باپ
آج محمد بخشا کون کرے رکھوا. دونوں کی بڑی عظمت ہے، دونوں کی بڑی شان ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ کا سا مقام لے کے جناب پیر سید علمدار شاہ صاحب بڑی وفا والی، بڑی حیا والی، بڑے صاف کردار والی زندگی گزار کے آج تیری نگاہوں سے اوجل ہو گئے. لوگ جناب والا پرنما تھے، لوگوں کے دلوں میں بسنے والا وہ ایک شخص جو جوانی چل رہا تھا، حسین کردار کا مالک تہے خاک چلا گیا. اللہ اکبر. لیکن آج زبانوں پہ بھی زندہ ہے، دلوں میں بھی زندہ ہے. فرمایا بندیا جب ایک بار زندگی ملتی ہے بندوں کو بندہ سمجھ کے گزار. حقوق اللہ کا بھی خیال کر، حقوق العباد کا بھی خیال کر. ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ بات بھی. اللہ اکبر. کملی والے کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا سونیا لجپالا میرے ابا جی مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، بیٹا یہ پلاٹ میرے نام کر دے، یہ بھی مجھے دے دے، یہ بھی مجھے دے دے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، باپ کی وجہ سے میں بڑا تنگ ہوں. میرے سونے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اے مجھ تیری بارگاہ میں آنے والے، اتنا تو بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے. عرض کیا سونیا فلاں نام ہے میرے بابا کا. فرمایا تو بیٹا کس کا ہے؟ سونیا میں انہی کا بیٹا ہوں. فرمایا جب تیرا نام تیرے باپ کے نام سے جدا نہیں ہو سکتا تو تیرا مال باپ کے مال سے کیسے جدا؟ فرمایا دو مثال لے لو. مثال چلو وہ دور کی بات ہے، شناختی کارڈ ہی لے لو، بن سکتا ہے. فرمایا تو دنیا کے کسی معاملات میں جب ہر جا پہ باپ کا محتاج ہے تو تیرے دل میں یہ کیسے خیال آ گیا کہ محنت میری ہے، پروٹوکول میرا ہے، کاروبار میرا ہے، پراپرٹی میری ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے. چلے اگر تیرا مال ہوتا تو تیری اولاد نے جو کمایا ہوتا وہ تیرا مال تھا. جو تیرا مال اپنے تئی سمجھ رہا ہے یہ تیرا نہیں، تیرے باپ کا. اسی لیے میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا جتنی مرضی، مفہوم حدیث پاک کا، محنت کوئی کرے جتنا کچھ. فرمایا انت و مالک لابیک کا. وہ شکایت پہ سونے نبی نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ہر فرد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی. میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم لہو مسلمانی والدانی فیصبح الیہما محسنا فتح اللہ الا فتح اللہ لہو بابین. اے دکھ ریسی ہے کہ سنیو بولو بولو سنیو بولو ہیں جی، باقی اگلے پچھلے بول دے رہندے ہیں، اساں کونا بول دے. ایک باری بولو سبحان اللہ. اس نیت نال کے جن کی یاد میں ہم آئے بیٹھے ہیں نا، جن کو اصال ثواب تھوڑے لمحے بعد ہوگا، ان کے اس نیت سے کہ انہیں ثواب پہنچے. سبحان اللہ مل کے محبت نال ایک باری پھر سبحان اللہ. میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم لہو مسلمانی والدانی. میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں، ہر مسلمان کے گھر میں ہر روز 2 جنت کے دروازے کھلتے ہیں. 2 جنت کے دروازے، 2 جنت کے دروازے. یا رسول اللہ حدیث کو سمجھانے کے لیے توجہ. یا حبیب اللہ اگر کوئی گناہگار ہو فرمایا پھر بھی 2 دروازے کھلتے ہیں. سونیا غفلت کی وجہ سے اگر نماز نہ پڑھ سکا ہو فرمایا پھر بھی 2 کھلتے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، سستی کی وجہ سے نافرمان بن گیا ہو فرمایا مسلمان کے گھر میں پھر بھی 2 جنتی دروازے کھلتے ہیں. سونیا وہ ماں بابال، سونیا وہ دروازے کون سے ہیں؟ اب ذرا توجہ رکھ لو. فرمایا عرض کیا سونیا وہ کون سے دروازے؟ فرمایا اے لوگوں اور قیامت تک آنے والوں وہ جو 2 جنت کے دروازے
دروازے عام دروازے نہیں، جنتی دروازے۔ ذرا سوچو نا، تھوڑا خیال کرو جنت کے، وہ جنت کے جس نے کہا تھا سونیا ربا وعدتنی ان تزیننی، سونیا ربا تو وعدہ کیتا سی کہ مینوں تو اور خوبصورت بنا سے۔ یا اللہ بڑا خوبصورت بنایا، خوشبوئاں ہی میرے وچ موجود، اے سونے سونے جناب والا نیرہ میں مجھ میں موجود، سونے یاقوت مرجان لال جواہرات دروازے موجود، سونا چاندی موجود، خوشبوئیں موجود، ہر بہار موجود، باغات موجود، جنت جو ہے۔ لیکن جنت اتنی سجی ہوئی مسجع مرجع جناب والا، پھر عرض کر دیا سونے ربا وعدہ تیرا سی کہ میں تینوں اور سجا سا۔ یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے جدے نال مینوں ہور سجا سے؟ اللہ نے فرمایا اے جنت، اے سادات جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اے جنت جی ربا فرمایا تجھے میں نے حسن و حسین سے مزید سجا دیا ہے۔ فرمایا تجھے حسن سے سجایا نہیں، تجھے حسین سے سجایا نہیں۔ اتنی سجی ہوئی جنت کے دو دروازے ہر گھر میں کھلتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں کھلتے ہیں، سونیا وہ دروازے کیڑے نے؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو، ایک جنتی دروازہ تیری ماں ہے، دوسرا دروازہ تیرا باپ بن کے آیا ہے۔ رون تے پھر تے ٹھیک ٹر جان، پھر فرمایا ایک ٹر جا تو ایک پھر بھی کھلا رہندا ہے۔ اچھا سونے دوئے ٹر جان تو پھر اے حدیث اتھے ہی تو میں دوسری حدیث پڑھ لینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سونے دوئے ٹر جانتا ہے پھر بھی حضور کا غلام گھبراتا نہیں۔ فرمایا من زار قبر ابوی او احدہما کان کعدل حجۃ مبرورہ۔ فرمایا سونے نبی علیہ السلام نے کہ جو بندہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ تیرے لیے پھر بھی وہ جنتی دروازے، قبر کی مٹی ہی صحیح لیکن عام مٹی یہ مٹی نہیں۔ اللہ اکبر میں کہا کرتا ہوں، تمہارے دیگر کہہ دیتا ہوں کہ ولیوں کے تاجدار کی روزہ اطہر شہنشاہ بغداد کی زیارت کی جائے، بڑا ثواب ملتا ہے، بڑا عروج ملتا ہے، آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگوں حج کا ثواب نہیں، وہ ماں تیری قبر پہ قربان جائیں، وہ باپ تیری قبر کی مٹی کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ فرمایا ادھر دیکھنا تیرا کام ہے، مقبول حج کا ثواب عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ والدین کے جناب والا باپ کے بالخصوص دوستوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ نسبت ہی بڑی چیز ہوتی ہے اور نسبت ہی ہمیں پالے رکھی ہے۔ اسی لیے تو جناب حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی نو تو حضرت جناب حنا بنت یاقوس عرض کی تھی یا اللہ بیٹا دے دینا، میں امید سے تھی، میرا سرتاج فوت ہو گیا، بیٹا ہی دے دیتا تو بیٹی تو نے عطا فرمائی، پھر بھی تیرا شکر ہے، لیکن بیٹا ہوتا ماں کی جی ہوتی ہے نا، یا اللہ بیٹا ہوتا بیٹی پہ بھی تیرا۔ فرمایا اے بیٹی تینوں نظر آندی ہے، ایک بیٹی نہیں، 1 کروڑ مرد ایک طرف تے اے مریم ایک طرف ہے جی، کمال تو ہے۔ یا اللہ جناب ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم، اے مرداں دی طرح نہیں مریم، یا اللہ ہے تو کڑی ہے تو عورت ہے۔ فرمایا اے عام عورت نہیں، یا اللہ عام عورت کیسے نہیں؟ فرمایا کروڑا مرد ایک طرف ہوں، جناب مریم کا مرتبہ ایک طرف ہے، یا اللہ وجہ کیا؟ دکھنے میں تو عورت ہے، فرمایا ہے تو عورت لیکن میرے نبی عیسیٰ کی ماں بن۔ تو جناب مریم کے جناب والا شکم ادھن جناب عیسیٰ آئے تو نہیں تھے، ابھی بیٹا آیا تو نہیں تھا، ابھی نبی پیدا تو نہیں ہوئے تھے۔ نسبت عیسیٰ جناب مریم کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے تو وہ زہرا تیری عظمت پہ قربان جائیں، وہ سیدہ وہ طیبہ تیری شانوں پہ قربان جائیں۔ ایک نبی کی نسبت سے اتنا عظیم مرتبہ، تو آؤ نہ پوچھے زہرا بیٹی کس کی ہو؟ فرمایا نبیوں کے درجات تاجدار کی۔ اے زہرا پاک تم بیوی کس کی
کی ہو؟ فرمایا ولیوں کے سردار کی۔ ماں کس کی ہو؟ فرمایا شہیدوں کے سردار کی۔ جو تین نسبتیں لے کے آئے، واہ سیدہ زہرا پاک تیری عظمتوں پہ قربان جائے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جس جسم اطہر سے نبی علیہ السلام کی مٹی مس ہو رہی ہے، عرش اولا سے بھی بلندتر ہے، وہ مٹی اتنی افضل ہے، تو جو ہوئی جگر کا ٹکڑا وہ زہرا کتنی شان والی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں جی ایسے۔ ایک بار اگر سارے گنگنا لو، تھوڑا گنگنا لو۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے، خدا قسم بڑا ثواب ہوگا۔ ایسے ہوتے ہیں جی ایسے ہو محمد کے گھرانے والے۔ اس لیے گھڑی والے بابے آگیا کے سیخاں یوتے اے مکھن پکونا، پتر دے کے دین بچانا، اے سخی حسین